کرتا ہوں بڑے آرام سے بیٹھ کے، جی بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تسی جی سمجھاؤ سانو، تسی سانو سمجھاؤ۔ باقی وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ میں ان کا جھوٹ ایکسپوز کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ تم نے حدیث کے اوپر بات کی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کے اوپر بات کی ہے، یہ جھوٹ ہے، مرزا نے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اچھا فیضی بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال ابھی یہ پوچھ رہے تھے ساحل بھائی، تو سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کب اور کیوں یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ چھوڑا، اور معموریت کے کتنے عرصے کے بعد چھوڑا، ایسے کر لیں، یا کتنی دیر بعد چھوڑا؟ مموریت کے 10 سال بعد کہتا ہے 12 سال بارش کی طرح الہام ہوتے رہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہاں، یہ پوائنٹ ہم نے بیچ تو میں، 80 میں الہام ہونے شروع ہوئے ہیں نا، انی ہاں متوفی کا ورافیوں کا لگیا 1880 کا الہام ہے نا، وہ جا اچھا کے سمجھ آیا 1892 میں جنید بھائی۔ اچھا، وہ ایک دفعہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ بھی مرزا قادیانی کا اپنا ہی فہم ہے۔ بات آپ بھی غور سے سنیں، اصل میں کچھ دوستوں نے نا بچوں کو غلط سبق پڑھا دیا ہوا ہے، وہ بچوں نے پکا کر لیا ہوا ہے۔ ایک منٹ ٹھہرے، یہ ذرا بڑا کریں ساحل بھائی۔ میں نے سمجھایا آپ کو کہ یہ جو مرزا صاحب نے فہم اپنا بنایا ہے نا، اس کی کوئی بنیاد الہام نہیں ہے، جس کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا کہ انہوں نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا انا عیسیٰ لم یمت، تو ایسے کوئی الفاظ مرزا صاحب کے اوپر نہیں الہام ہوئے ہوئے کہ قد ماتا عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں الہام ہوا ہے، کیونکہ ان کو آمن نذیر صاحب نے سمجھایا ہوا ہے، اور وہ آمن نذیر صاحب نے ان کو یہاں سے سمجھایا ہوا ہے ضالہ و عام سے۔ اور کیا سمجھایا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ چنانچہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، اور اس پہ یہ الہام ہے کہ مسیح ابن مریم رسول فوت ہو چکا ہے، اور اس کے وعدے میں موافق وعدے کے اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ یہ وہ کہتی ہیں کہ جی یہ الہام ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ الہام اس کے آگے کا حصہ ہے جو عربی والا ہے، جو کہ میں نے 2-3 دفعہ نائٹ رائڈر بھائی کو بھی کہا ہے، ساحل بھائی کو بھی کہا ہے کہ اس کی عربی ہمیں کر کے بتائیں صحیح کہ یہ الہام کیا رہا ہے۔ الہام کے اندر الفاظ ہیں وعدے کے موافق آنے کے، ٹھیک ہے کہ جی تو وعدے کے موافق آیا ہے۔ اب اس الہام میں عربی الفاظ میں حضرت عیسیٰ کی موت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس کہا جا رہا ہے کہ وعدے کے مطابق تو آیا ہے۔ اب وہ وعدہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ وعدہ وہ پیچھے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اس کے رنگ میں وعدے کے، وہ وعدہ کہاں پر ہے؟ حدیثوں کے اندر ہی ذکر ہے نا، وہ حدیثوں میں تو مسیح ابن مریم کے بارے میں ذکر ہے اور ان کی علامتیں ہیں، لیکن یہاں پر اس کا جو الہام ہے کہ وعدے کے موافق تو آیا ہے، اس کو وہ بیس بناتا ہے اپنی پیچھے الہاموں کی انڈرسٹینڈنگ کی، کہ الہام تو مجھے ابن مریم کہہ کے پکار رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، بلکہ ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہے۔ ایک سیکنڈ یہ سنیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے بارہا لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، یعنی کہ برائین احمدیہ میں، اور پھر خود لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا سبب یہ ہے، آپ کو وہ مان رہے ہیں کہ یہ باتیں متضاد ہیں، تناقض ہیں، اپوزٹ ہیں، کہ خدا تعالیٰ نے برائین احمدیہ میں مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تو ہے، لیکن میں مسلمانوں کے رسمی عقیدے پہ قائم رہا اور وہی عقیدہ لکھ دیا، اور خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل نہ کرنا چاہ، کہ اس وقت میں نے یہ نہیں کہا کہ جی خدا نے مجھے عیسیٰ کہہ دیا، بلکہ میں نے کہا کہ اسلام کا مطلب ہے کہ یہی آیت ہے، اور سورہ صف کی آیت کا یہی لکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے۔ بعد میں کہا نہیں، وہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بتائی تھی مجھے، سمجھ رہے ہیں؟ جو اس نے یہ چینجنگ کی ہوئی ہے، یہ خود اس نے اقرار کیا ہوا کہ یہ چیزیں اپوزٹ ہیں، تناقض ہیں، اور یہ بیس کس چیز سے اس نے بنائی ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پیچھے سے نام دکھایا تھا کہ وعدے کے موافق تو آیا ہے، کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہوا تھا اس نے نہیں آنا، وہ مر چکا ہے،
اسی صرف 30 آیتوں کی وہی پہلے آیتیں جس سے ان کی حیات ثابت کرتے تھے، بعد میں پھر وہی 30 آیتیں ان کی وفات کے لیے ثابت کرنی شروع کر دی۔ اب میں ان کو سمجھاتا ہوں جنید بھائی کہ مرزے کا جو الہام ہے نا وہ عربی پارٹ ہے، عربی پارٹ۔ یہ جو اردو کے اندر انہوں نے پیچھے لکھا ہوا یہ الہام نہیں ہے، یہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہے اس الہام کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی الہام کا حصہ ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے اس کی کوئی اور اگزامپل دکھائیں کہ الہام کا آدھا جملہ اردو کے اندر ہو اور باقی آدھا جملہ جو ہے وہ عربی کے اندر ہو۔ اس طرح کی کوئی اگزامپل دکھا دیں، وہ بھی نہیں یہ دکھا سکتے۔ اچھا، لیکن بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ اس نے الفاظ جو لکھے نا، چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہوا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے پھر عربی عبارت جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ یہ اس میں وہاں پہ اس چیز کی تصریح نہیں ہے کہ یہ دونوں مختلف باتیں ہیں، تو لہٰذا یہ بہرحال دلیل لی جا سکتی ہے کہ یہاں پر وہ مجھے بات بتائیں آپ نے تذکرہ کئی دفعہ کھولی ہے، آپ کو مرزے کا کوئی الہام ایسا نظر آیا ہے کہ ایک جملے کا حصہ، ایک الہام کا ایک حصہ ایک ہی جملے کے اندر آدھی اردو ہو اور آدھا عربی ہو؟ اچھا، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا، میں یہ آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں تک میری یادداشت آپ بھی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ خلیفہ وقت کی بھی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، ابو بکر میر کی بھی لگائی تھی، اور بھی 5-6 لوگوں کی، کہ مجھے الہام لا کے دکھائیں جس میں ہاں، ایک ہی جملہ جو ہے وہ اردو میں شروع ہو رہا ہو اور عربی میں ختم ہو رہا ہو جملہ الہام کا۔ اچھا اچھا، وہ کھولیں جو اس آخری اشتہار ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی میں تیری عمر بڑھاؤں گا، اور جو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ تیری عمر کم کروں گا تو میں تیری عمر بڑھاؤں گا، وہ ذرا دیکھیں ذرا، وہ ہے آپ کے پاس وہ جو عبدالحکیم پٹیالوی صاحب والا اشتہار ہے؟ پاس نہیں ہے لیکن وہ الہام تو ہمارے پاس موجود ہے نا، آپ نے کل پرسوں اپنی گفتگو میں دکھا رہے تھے نا الہام، وہ تو عربی والا وہی پرانا 1864 کا الہام ہے، وہ تو عربی کا الہام ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ والا نہیں بات کر رہا میں، وہ نہیں بات کر رہا، وہ جب عبدالحکیم پٹیالوی نے کہا کہ جی تو مر اچھا جائے گا۔ اچھا اچھا اچھا، سوری، وہ جو مئی والا ہے، مئی 1908 والا، ہاں ہاں مئی ہاں 1908 والا جو مرنے سے کچھ دن ہاں، پہلے وہ والا ہے۔ پورا اشتہار دیکھیں ذرا، وہ ہاں اشتہار لیکن کھولیں۔ اس کے اندر بھی بھائی دیکھیں، اس کے اندر الہام تو نہیں ہے، اس کے اندر الہام تو نہیں ہے نا جنید بھائی، اصل مسئلہ اس میں یہ تو ہے وہ نا، کہہ رہا ہے مجھے اس خبر پر دی ہم نے گئی ہے۔ پوسٹ بنائی تھی ایک دفعہ، اس پر ہم نے پوسٹ بنائی تھی کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سی بات مرزا قادیانی جو ہے وہ الہام کے طور پر لکھ رہا ہے، کون سی بات جو ہے نا وہ اپنی تشریح لکھ رہا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر اس نے کہا ہے کہ جی تو کر کے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ایسے کر، یہ کر، اور پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے مرزا اگر قادیانی کی۔ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، ہاں، لیکن چلو میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک اور بھی اگلا بھی پوائنٹ آپ کو بتا جاتا ہوں۔ اگر اگر کسی وہ کو بہت ہی اشتہار زیادہ پڑھیں گے نا آپ شوق ہو، نہیں مہدی یہ بھائی، اردو کا جملہ سن لیں نا جنید بھائی، سن لیں، یہ اردو کا جملہ جو ہے یہ الہامی ہی ہے، تو پھر اردو کے جملے میں جب وعدے کے موافق ہونے کا ذکر آ گیا ہے تو وہی الفاظ عربی میں کیوں دہرائے جا رہے ہیں؟ وہ آپ کو اس کی بہت ساری جگہوں پہ اور بھی مل جائے گی یہ باتیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کے اوپر بے شمار اعتراض ہیں، لیکن بس وہ میں نے کہا ہے نا کہ ہاں وہ ہاں، جو بن گیا فرقہ اسی طرح بنتا ہے کہ کوئی نہیں پاگل نہیں، وہ کو بات دیکھیں کہہ یہ دیتا ایک ہے، علمی پوائنٹ وہ ہے، نہیں اس دیکھیں، بات کو غلط نہیں کہنا، اس کو ٹھیک ہی کہنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ کو پتہ میری عادت نہیں ہے، میں تو یہ بالکل ایک وہ مطلب چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ کی کسی قادیانی سے بات ہوگی تو آپ اس کو یہ ثابت کر دیں گے، وہ اس پہ آپ سے 1 منٹ کے لیے بھی بات نہیں کر سکتا کہ یہ جو آپ عربی، یہ بے اس لیے تو شک میں نے آپ خالد سے یہ سوال مسعود کیا صاحب تھا۔ کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو ہاں ہاں، یہی بتائیں گے کہ جو الفاظ ہیں عربی والے وہی الہام ہونے ہیں، جو دوسری ہے ہاں وہ ہاں، الہام کی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہے اپنی۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، ایک مرزا قادیانی کا عربی میں الہام ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہے، وہ اس الہام کا پتہ ہے آپ کو؟
اور یار وہ چھوڑے، علاموں کو چھوڑے، جب وہ قرآن کی آیت سورہ صف کی آیت سے دلیل دے رہا ہے ان کے ہونے ادھر کی، ہی جنید بھائی تو ادھر ہی قرآن آپ تو نے یہ دیکھیں تھا۔ دیکھیں ہاں دیکھیں وہ تو قرآن کو تو یہ مانتے ہی دے نہیں نا، کب رہا قرآن ہے؟ کو جب قرآن کے معنی اللہ سے جان چکا ہے اس کے بعد دے رہا ہے جنید بھائی۔ اس کے بعد دے رہا قرآن ہے، اس کے اللہ سے بعد سیکھنے کے بعد دے رہا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کو حضرت عیسیٰ کے لیے جسمانی دلیل۔ بالکل ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس نے کہ جی مجھ پہ قرآن کے علم کھول دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ صف کی آیت 593 پیج پہ دے رہا۔ اور یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ جو ابھی آپ نے پہلے حوالہ لگایا تھا نا کہ جی میں نے تو مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا اس لیے لکھ دیا، تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے اور اس سے ثابت کر رہا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ چیک کریں، یہ بدا بھی چیک کریں، اجاز احمدی والا بھی یہاں یہ پر بھی رسمی اقرار عقیدہ کیا ہوا اس نے کہ وہ جو الہام تھا براہین احمدیہ کے اندر، جو الہام تھا انی متوفی کا و رافیوں کا والا، وہ تو مجھے مسیح قرار دیتی تھی، لیکن ہاں میں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کا رسمی عقیدہ لکھ دیا، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود اس کے کہ کھلی کھلی وہی ہے، کھلی کھلی وہی جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح بناتی تھی، میں نے ہوں کیوں اس کتاب میں یہ رسمی عقیدہ لکھ دیا؟ اب اس سے زیادہ اقرار میں کیا دکھاؤں یار آپ کو؟ وہ ہر جگہ پر بتا رہا ہے کہ جو میرے دعوے کی بنیاد ہے وہ یہ الہام ہے براہین احمدیہ کا، جس میں مجھے مسیح کہہ کے پکارا گیا ہے، اور اس کو سمجھ کب آئی ہے؟ جب اس کو بتایا گیا کہ وعدے کے موافق تو آیا ہے۔ اس وعدے کے موافق تو آیا میں بھی حضرت عیسیٰ کی موت کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ میرا کیس ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں اچھا اس میں بھی دیکھیں تضادات ہی اس پہ میرے تضادات پاس ہیں، اور بھی بے ٹھیک ہے، شمار دلائل ہیں، اور اس پہ میرے پاس ہاں اور بھی بے شمار سپورٹنگ حوالے ہیں، لیکن میرے پہ ساتھ اس پہ بحث وہ کرے جس کو مرزا صاحب کے کلام سے واقفیت ہو، مرزا صاحب کے عقائد سے واقفیت ہو، ڈیٹیل سے جانتا ہو۔ کوئی اپنا مسلمان آئے، کوئی قادیانی آئے، ضرور آئے، بات کرے میرے سے اس پہ، میں بتاؤں گا ان کو کہ مرزا نے دیکھیں یہ اپنی ہاں آئیڈیالوجی بنائی کب ہے اور کس طرح بنائی ہے، اور یہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے اس نے اپنی کتابوں میں۔ اچھا وہ جو دیکھیں اس میں ایک اور بات لکھی ہے، کہتا ہے جی کہ پھر میں جناب اس پہ جمع رہا اس عقیدے پہ، پھر جناب وہ وقت آیا، پھر اللہ نے مجھ پر شد و مت کے ساتھ جناب وحی نازل کرنی شروع کی، یہاں پہ تو یہ لکھا ہے، لیکن ایک اور جگہ جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بارش کی مجھے طرح الہام، متواتر، جنید بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہاں وہ کدھر متواتر ہے وہ ہوتے رہے بارش کی طرح 10 سال الہام جن تک میں ان میں بار بار ان کو مسیح کہا جا رہا ہے؟ کہاں ہے وہ الہام؟ ایک بھی نہیں ہے، الہام، ایک بھی نہیں ہے جہاں پر ان کو بار بار مسیح کہا جا رہا ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے بارش کی یہ طرح 12 سال الہام ہوئے۔ 12 سال یہ اچھا اس میں الہام پرانا یہ جو پوائنٹس براہین ہیں، احمدیہ والا لے کے پھر رہا ہے، وہ اسی کے ساتھ پہلے کوئی اور انڈرسٹینڈنگ تھی، بعد میں اپنی نئی انڈرسٹینڈنگ بنا رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ بالکل یہ جو اب پوائنٹ انہوں نے لگایا نا کام کرنا ہے کہ آپ سب نے سے پہلے جنید بھائی، ایک کام کرنا ہے آپ نے، ہاں مرزے نے وہ تفسیر مسیح موعود کھولنی ہے آپ نے جب بھی آپ کو موقع ملے۔ تفسیر مسیح موعود میں ہاں سورہ نساء کی 159، سورہ نساء کی 159، 159 اس کے اندر اس نے جتنی باتیں کی ہوئی ہیں نا، وہ نیچے انہوں نے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے لی ہے، یہ کہاں سے لی ہے، وہ ساری آپ نے سکین نکال کے نا ایک ویڈیو چڑھانی ہے سورہ نساء یہ کا، کس طرح مرزا انکاری یہاں پہ ہے، دیکھیں نا، اب یہ کس طرح ٹاپک لگ مرزا گیا نا، انکاری یہ ہے کہ ٹاپک لگا دیا نا، اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ کو رسول ماننا ہے، نبی ماننا ہے، مسیح ماننا ہے، اس کا وہ کس طرح انکاری ہے۔ ہاں دیکھیں اچھا یہ ٹاپک کے اوپر اب ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے دوستو براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کا عقیدہ لکھا اور قرآن کی ایک آیت بھی پیش کی، اور ایک جگہ نہیں، مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ 2 جگہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 پیج نمبر 593 اور روحانی خزائن کی پیج نمبر 0601، ان 2 جگہوں پر آپ کو یہ عقیدہ مرزا قادیانی کا مل جائے گا۔ اچھا مرزا قادیانی نے
آئینہ کمالات اسلام، ٹھیک ہے، اس کی جو روحانی خزائن ہے اس کی پیج نمبر 102 میں غالباً اس نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جی مجھے یہ جو براہین احمدیہ حصہ سوم میں الہام ہوا، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے مجدد بنایا اور مجھے قرآن کے علم سکھا دیے گئے۔ قرآن کے علم جس کو سکھا دیے جائیں، قرآن کے علوم سے بھر دیا گیا۔ پھر 500 صفحے پہ بھی یہی بات ازالہ اوہام میں لکھی، ٹھیک ہے، کہ جی مجھے قرآن کے علوم سکھا دیے گئے تھے سارا کچھ۔ وہ سب ہونے کے بعد، معموریت کے بعد، مرزا قادیانی نے کتاب لکھی جس براہین احمدیہ حصہ چہارم، معمور ہو کر، اور اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ کیا جو رسمی عقیدہ ہوتا ہے، مثلا اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نے اپنے باپ دادے سے عقیدہ سنا تھا اس لیے میں اس عقیدے پہ قائم ہوں، تو میں پھر اس کے لیے قرآن کی آیت کا حوالہ تو نہیں دوں گا نا، میں تو اپنے باپ دادے کا ہی حوالہ دوں گا کہ چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تو لہٰذا میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اگر قرآن سے کوئی عقیدے کو میں ثابت کروں تو وہ رسمی عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مرزا قادیانی نے لکھا، ٹھیک ہے، کہ جی اس کو بارش کی طرح یہ وحی ہوتی رہی اور بار بار اس کو بتلایا جاتا رہا کہ تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باوجود مرزا قادیانی کو 12 سال کا عرصہ لگا، اور مرزا قادیانی نے تب جا کے ایک کتاب لکھی جس کا نام ازالہ اوہام تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں مرزا قادیانی نے قرآن کی آیات کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ جی ان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہوتی ہے، مگر یہ لکھ دیا کہ میں نے یہ عقیدہ چھوڑا کیوں ہے۔ وہ چھوڑا اس لیے کہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کو بارش کی طرح وحی ہوتی رہی، اور اس نے مرزا قادیانی کو مجبور کر دیا کہ وہ جو اس کا پرانا عقیدہ تھا وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے یہ جو عقیدہ چھوڑا ہے وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اگر صرف قرآن اور حدیث کی بات تھی تو قرآن اور حدیث کا تو اس کو علم پہلے سے ہو چکا ہوا تھا، وہ پڑھا تھا اس نے، مگر اس نے اس وقت یہ عقیدہ نہیں چھوڑا بلکہ مسلمانوں کے ہی اس عقیدے پہ جمع رہا۔ بلکہ اس نے جو یہ چھوڑا ہے وہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ جو 12 سال یا 10 سال، ایک جگہ 12 سال ہے، اب یہ قادیانیوں نے مہمہ حل کرنا، ایک جگہ 12 سال ہے، یہ جو بارش کی طرح وحی ہوتی رہی ہے، اس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے عقیدہ چھوڑا۔ یعنی کہ یہ ہمارے سے جو بحث کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر، ان کی یہ بحث بنتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو مرزا قادیانی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا عقیدہ اپنایا ہے، وہ عقیدہ اس لیے اپنایا ہے کہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، اب بھی آپ کو فیضی بھائی نے حوالہ دکھایا حقیقت الوحی میں، پیج نمبر 149 سے لے کے 160 تک اس نے یہ بحث کی ہوئی ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو سوری، جلد نمبر اس کے بعد اعجاز احمدی روحانی خزائن میں 113 پیج کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ رسمی عقیدہ میں نے کب چھوڑا؟ جب مجھ پر بارش کی طرح وحی ہوئی، تو پھر میں نے جا کے یہ عقیدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل وجہ بنی وہ وجہ یہ بنی کہ یہ جو بارش کی طرح وحی ہوئی ہے نا، یہ وجہ بنی ہے، قرآن اور حدیث نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث سے پہلے بھی موجود تھے، وہ تو مرزا قادیانی کو پہلے سمجھائے بھی گئے تھے، مگر پھر بھی مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ نہیں جی اس سے یہی مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اور اسی لیے براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں قرآن کی ایک آیت لکھی سورہ صف کی، اور اس سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ جی قرآن اور حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، یہ بالکل ایک جھوٹ بات ہے۔ اب میں آپ کو اس میں ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور اس پہ اگر کوئی قادیانی غور کرے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں بلکہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ٹھنڈے دل سے
غیر جانبدار ہو کر اس بات پر غور کرے تو اس کو مرزا صاحب کی صداقت اور ان کے جھوٹے ہونے کے بارے میں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ مجدد ہیں، وہ معمور ہیں، ان کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اس سے ان کو یہی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے۔ اللہ کی وہی 12 سال تک ہوتی رہی ہے لگاتار، تو تب جا کر انہوں نے یہ عقیدہ چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پوائنٹ ہے نا، کیا اتنے عرصہ لگتا ہے کسی کو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا، میں کسی کلاس میں ہوں، تو جناب ٹیچر آئے گا، وہ مجھے ایک دفعہ سمجھائے گا ایک چیز، دوسری دفعہ سمجھائے گا، اچھا وہ مجھے لگاتار اس مہینے میں کوئی 10 لیکچر ہیں، وہ 10 لیکچرز میں ایک ہی پوائنٹ سوال سمجھاتا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میں جناب پیپر میں جا کے لکھ دیتا ہوں الٹا ہی، پیپر جو ہوتا ہے اس میں میں فیل ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 باتوں میں سے ایک بات تو لازمی ہے، یا تو ٹیچر جو ہے اس کا، وہ جو ہے ٹیچر، اس میں خامی ہے، یا سٹوڈنٹ میں خامی ہے، دونوں میں سے ایک پوائنٹ ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ مرزا قادیانی کو سمجھانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علوم سے مرزا قادیانی کو بھاڑ دیا ہے، پھر بھی مرزا قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ جی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے قرآن کی آیت سے، اور یا پھر مرزا صاحب میں خامی ہے، یعنی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی چوائس کیا خراب ہے پھر؟ اچھا، اب پھر یہ بات ہوگی کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال 12 سال تک وحی کی ہے اور مسلسل کی ہے، اور بارش کی طرح وحی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور مرزا صاحب کو معمور کیا ہے۔ یہ بات مرزا صاحب کی ہے ہی غلط، کیونکہ اگر یہ غلط نہیں ہے وہ کدھر ہو ہے ہی نہیں وہ سکتا۔ وہی؟ وہ وہی کہاں ہے؟ وہ وہی ہاں، کہاں ہے جو بارش وہ کی میں طرح بتاتا بار ہوں، بار ہوئی ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مرزا قادیانی کا یہ جو دعویٰ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کو یہ کامن سینس کی ایک مثال سے سمجھ آ جائے گا، اس چیز سے جو میں نے آپ کو استاد اور شاگرد کی ایک مثال دی ہے۔ وہ بھی ٹیچر تبدیل کر دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیچر سمجھا نہیں سکا، ٹیچر میں خامی ہے یا اسٹوڈنٹ میں خامی ہے، 2 باتوں میں سے تو ایک ہے، اور سمجھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں باتیں غلط ہیں، مرزا قادیانی کا کوئی استاد خدا نہیں تھا، یہ جھوٹ مرزا قادیانی نے گھڑا ہے، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے، ورنہ 12 اچھا سال نہ لگتے۔ جنید کن بھائی، فیکون جنید بھائی کہتا ہے اللہ اچھا تعالیٰ، وہ جلدی چیز سے ایک واضح ہو چیز جاتی ہے۔ دیکھ لیں جنید بھائی، پھر میں نے نکلنا ہے، آپ لوگ جاری رکھیے گا، چھوٹی سی چیز دیکھ لیں۔ آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ وہ مامور ہو چکا ہے مارچ 1882 میں، اور خدا سے علم پا چکا ہے، قرآنی آیات کے مطلب بتائے جا چکے ہیں، اسی طرح آپ نے بتایا نا؟ جی، اچھا، ہاں جی، اب یہ چھپ رہی ہے براہین احمدیہ حصہ چارم ہے، ہاں 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 83 میں چھپ رہی ہے، مامور چھاپ رہا ہے، ہاں، مامور ہے، خدا معمور ہے، سے علم پا کے چھاپ رہا ہے، بالکل قرآنی آیات کے مطالب جاننے کے بعد چھاپ رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کیا لکھ رہا ہے نیچے حاشیے میں کہ کیا ہوا کہ وہ سب باتیں کھول دے گا، میرے بعد ایک اور آنے والا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پر پہنچائے گا۔ سو حضرت مسیح انجیل کی ناقص تعلیم کو ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے۔ کدھر کدھر؟ ابھی تک یہ حصہ چہارم زندہ مان رہا ہے، ان کو ابھی تک زندہ بھی مان رہا ہے زندہ ہے، اور آسمانوں پہ بھی مان رہا ہے، اور ایک عرصے تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھ میں رہی، ٹھیک ہے، اور ہاں پھر اس نبی معصوم آگے جا کے اور بات ہے، ابھی تک زندہ مانتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو شک ہو تو اس سے آگے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، صفحہ نمبر 593، وہ تو پیچھے میں نے آپ کو 4 بتایا تھا نا، 431 دکھایا تھا، ابھی 593 پہ پہنچ جائیں۔ 593 پہ وہ فرما رہے ہیں، یہ بھی چارم ہی ہے، اس میں فرما رہے ہیں یہ سورہ صف کی آیت لکھ کے کہ یہ آیت جسمانی اور سیاسی اور ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور انتظار میں پھیل جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر وہ کیا مانتا ہے؟
क्या मानता है, जिंदा मानता है, आसमान पे मानता है जुनेद भाई? अच्छा आगे चले जाए। हाँ आसमान पे। ममूर है ना, ममूर हो चुका हुआ है, अल्लाह से इल्म पा चुका हुआ है, सारा कुछ हो चुका हुआ है, कुरानी आयात के मतलब बयान कर रहा है ना। अच्छा अब आगे देखें, हाँ जी 601 पे चले जाएं। 601 पे, 601 पे भी जाके इसी चीज को कर्म करने वाला है कि वो जमाना आने वाला है जब खुदा ताला मुजरमीन के लिए शिद्दत और जोफ और कब्र और सख्ती को इस्तेमाल में लाएगा, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम निहायत जलालियत के साथ दुनिया पर उतरेंगे। अब अभी तक क्या मानता है मुझे बता दे। जिंदा। वो कह रहा है, मियाँ साहब कह रहा है कोई नहीं आएगा आसमानों से, ये इनका ममूर हुआ खुदा से इल्म पाकर कुरान का मतलब बताने वाला क्या बता रहा है मुझे जरा बता दे। वो नीचे वाला कुछ और लिख रहा है, मिर्जा कुछ और लिख रहा है, दोनों में से किसकी माननी है जुनेद भाई? हाँ बिल्कुल। वो नीचे वाला जुमला मिर्जा देखें और साहब। मिर्जे का जुमला देखें, ऑपोजिट है कि नहीं है? हाँ जी ऑपोजिट है। अब ये मौला बस से ममूर है या मिर्जा साहब ममूर है, ये पूछें इससे। हाँ मामूर होके लिख रहा है किताब, ये अहम पॉइंट ये है कि मामूर होके ये भाइयों खुदा ये से जो किताब कुरान का इल्म पाके, सारे कुरान का इल्म पाके फिर लिख रहा है। कुरान का इल्म पाके, हाँ सारे कुरान का इल्म पा के फिर लिख रहा है। हाँ मौला बस, तुम्हारे पास कुरान का इल्म है खुदा की तरफ से? मिर्जा साहब तो कहते हैं उनके पास था जब ये जुमला लिखा है। हाँ जी इसका हवाला भी इंशाल्लाह हम देंगे जी। मौला बस, आसमान से कोई नहीं आएगा तो ये हजरत ईसा को जलालियत के साथ कौन उतार रहा है दुनिया पर? आसमान से कोई नहीं आएगा तो वो पीछे पिछले वाले में उनके दुनिया में दोबारा तशरीफ कौन ला रहा है, और उनके हाथ से दीन इस्लाम जो है जमी आफाक में कौन फैला रहा है? रोज लिखता है ये आके कि हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा अकीदा है कि वो इस्लाम को दुनिया में पहुंचाएंगे। इस्लाम तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है दुनिया में। मिर्जा साहब ने बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस्लाम उनके हाथ से दीन इस्लाम में पहुंचेगा। जिस चीज पे तुम जी इतराज कर रहे हो वो तो तुम्हारे अपने पीर ने मानी हुई है, ममूर होके मानी हुई है, अल्लाह से कुरान का इल्म पाने के बाद लिख के मानी हुई है। और इस बराइन अहमदिया के लिए वो कहती हैं ये मैंने खुदा से इल्हाम पाकर लिखी है, और इसके बारे में वो कहते हैं कि इसके तर्जमे भी इल्हामी हैं, तर्जमे में भी गलती नहीं हो सकती। इसमें हजरत ईसा मसीह निहायत जलालियत के साथ दुनिया पर उतर रहे हैं। तुम इनकारी हो, चढ़ाए भी थी उसी ने खुद थे। जो तुम हमसे कहते हो ना को आसमान का लफ्ज दिखाओ, ये मिर्जा साहब ने आसमान का लफ्ज कहां से लिया? सो हजरत मसीह तो इंजील को नाकस छोड़कर आसमानों पर जा बैठे, इन्होंने आसमान का लफ्ज कहां से लिया जुनेद भाई? पूछें इनसे। बिल्कुल ये बात है। ये बताएं जनाब आप, अभी ये असल में ये पॉइंट है। देखें अब अच्छा अच्छा ये जो मामूरियत वाली भी हमने, अब आप क्या क्या बातें बताई। एक तो बताइए बात कि जी इतना तवील अरसा क्यों लगा, ये बहुत अहम पॉइंट है। फिर ये है कि मामूरियत होकर फिर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी का अकीदा लिखा और उनके आसमान से नाजिल होने का जिक्र किया, ठीक है, और आसमान पर जाने का उनका जिक्र किया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो ये कह दिया कि जी ये रस्मी अकीदा है, झूठ बोल दिया, कुरान अपनी बात की खुद नफ़ी कर दी, ठीक है। कुरान की आयत से हयात ईसा साबित की, कुरान की आयत के बारे में बयान किया, और फिर झूठ लिख दिया कि जी मैंने तो रस्मी तौर पर ही लिख दिया था ये, वरना तो मेरा असल में ये अकीदा नहीं था। तो लिहाजा ये सब बात जो है वो बड़ी अहम है, ठीक है। तो इसलिए मूसा की भी हयात कुरान की आयत से साबित की है भाई, हजरत हाँ मूसा अलैहिस्सलाम की भी हयात कुरान की आयत से साबित की हुई है। हाँ मगर बिल्कुल बिल्कुल, मगर अभी हमारी जो बात हो रही है वो फैजी भाई वो टॉपिक यही है ना। अभी अभी ये चीज़ है, तो ये जो सवाल है ना, इसका कादियानी आके ऊपर जवाब ज़रूर दें, ठीक है। कि हयात मसीह देखिए आपका पसंदीदा मौजू है, मगर ये वजह बताएं कि ये जो चंद सवाल मैंने रखे कि कब और क्यों छोड़ा, और ये कितनी देर जो लगी है ये क्यों लगी है। अगर क्यों आप बताते कब इतनी उम्र में छोड़ा, फिर ये क्या। अच्छा फिर एक और बात, आप ये कहते हैं, अब इसी से रिलेटेड और भी सवाल है जो आते हैं जहन में, जब आप इन पे गौर करेंगे तो आपके जहन में ये बातें आएंगी कि ये पहले शिरक नहीं था। पहले आप इसको कहते हैं कि जी अगर आप कहते हैं ये शिरक है, तो मिर्ज़ा साहब जो है वो 52 साल तक क्या शिरक करते रहे? एक तो, और क्या शिरक करने वाले को अल्लाह शिरक ताला नहीं था मामूर जनाब,
پہلے شرک نہیں تھا، جب مرزا صاحب پہ الہام ہو گیا اس کے بعد نام ماننے والا مشرک ہے. یہ بھی نئی نہیں لاجک ہے، میری یہ بات بھی سنیں، نئی لاجک ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو اوپر یہ جو بات مرزا صاحب نے کہی ہے یہ تو بالکل انہوں نے مطلب شرک کہا ہے اس کو، عقیدے کو. تو یہ شرک والا عقیدہ رکھ کے کیسے وہ معمور ہو گئے؟ کیا شرکیہ عقیدہ رکھ کے معمور ہو سکتے ہیں؟ پہلے ہی پوائنٹ تو یہ، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں پہلے شرک نہیں تھا اور اب شرک ہے تو یہ شریعت میں تبدیلی ہے. تو کیا آپ مرزا صاحب کو تشریع نبی مانتے ہیں؟ یہ بتائیں آپ. کیونکہ اگر ایک چیز پہلے شرک تھی، ٹھیک ہے، نہیں تھی، اور اب وہ شرک ہے تو وہ کیوں ہے؟ اچھا آپ یہ کہیں کہ کیا آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی مرزا صاحب نے مانا ہے کہ وہ حیات مسیح کے قائل تھے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شرک ہے؟ ٹھیک ہے، اور اتنے وہ مطلب بڑا شرک کر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور صحابی نے نہیں روکا کہ بھئی یہ تو عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں مرزا صاحب نے مانا ہوا ہے کہ جی انہوں نے شرک کو ختم کر دیا تھا، تو پھر یہ بتایا جائے کہ وہ شرک اگر ختم ہو گیا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے شرک پر قائم تھے؟ اور اگر وہ شرک پر چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے، تو صحابہ نے کیوں نہیں ان کو اس شرک سے روکا؟ ٹھیک ہے، اور اگر اس وقت وہ شرک نہیں تھا تو آج یہ شرک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ شریعت میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو 180 ڈگری کا یو ٹرن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کے بعد اگلا پوائنٹ، اگر میں یہ کہوں اللہ تعالیٰ کو کل قیامت والے دن کہ بھئی مرزا صاحب جس کو آپ نے معمور بنایا وہ معمور پا کر آپ سے وحی پا کر اور پہلی دفعہ آپ سے قرآن کا علم سیکھ کر بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اور پھر آپ کو 12 سال ڈائریکٹ ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں لگے اور 12 سال بعد جا کے ان کو یہ سمجھ آئی کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، تو پھر میرے پاس تو یہ رائٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی قرآن سے پڑھ کر حدیث سے پڑھ کر تو مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے اور مرزا صاحب جھوٹے ہیں. میرے پاس تو مقدمہ بڑا مضبوط ہے. یہ جو پوائنٹ ہے اس کا بھی جواب قادیانیوں کے ذمے ہے. لہٰذا یہ چند نکات ہیں جو کہ مرزا قادیانی نے یہ جو یو ٹرن مارے ہیں، کبھی کچھ، یہ یو ٹرن جو مارے ہیں ان کا جواب قادیانیوں کے ذمے ہے. قادیانی آئیں اور ہمیں ان سوالات کے جوابات دیں. دیکھیں ہم نے آپ کا پسندیدہ موضوع لگایا ہے اور ہم آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات ہمیں دیں اور یہ آپ ہمیں بتائیں. میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر آپ ان نکات پر قادیانی حضرات غور کریں گے تو ان کو مرزا صاحب کا جھوٹا ہونا بالکل کھل جائے گا، بالکل کھل جائے گا، اور ان کو یہی پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے، انہوں نے دوبارہ آنا ہے. آپ کے اس سوال کے اوپر کسی قادیانی نے آپ کو آ کے ہلکا سا بھی جواب دے دیا نا تو میں آپ کو وہ گلدستہ پھیر ماروں گا، دل والا نہیں ہوتا وہ دل ماروں گا. کوئی آ کر اس کے اوپر ہمت ہی نہیں ہے کسی کی اس کے اوپر زندگی میں کوئی بات کرے. دیکھ لینا. ہے کہ مرزا صاحب نے کب یہ عقیدہ چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے، کس وجہ سے چھوڑا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. جنید بھائی ان کو مرزے کے الہام سے غرض ہے. یاد رہے کہ مرزا نے کہا تھا کہ اس کے دعوے کی بنیاد حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن اور میری وحی ہے. قرآن کے اندر تو یہ خود مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہتے ہیں حالانکہ وہ سورہ صف کی آیت بتا کر گیا ہوا ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں حضرت عیسیٰ آنے کا کہاں پر ذکر ہے دکھاؤ، روز کہتے ہیں. تو وہاں سے تو نہیں، باقی چیز کیا بنتی ہے؟ حدیث دعوے کی بنیاد نہیں ہے، قرآن میں آیت نہیں ہے، تو پھر مرزے کی وہی باقی بچتی ہے. اور وہ وہی کون سی ہے؟ انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ والی. ہاں جی، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سوال ہم نے رکھا کیوں ہے
ٹھیک ہے، قادیانی چاہے جو مرضی کہتے نہیں کہ ہمیں غرض نہیں ہے، مگر غرض کیوں نہیں ہے آخر؟ ان سوالات پر آپ غور کریں گے کہ بھائی مرزا قادیانی نے کب اور کیوں چھوڑا، تو آپ کو مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے کا پتہ چل جائے گا، آپ کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں وہ آیات موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ بھائی قرآن تو پہلے سے موجود تھا نا، قرآن تو مرزا صاحب جب معمور ہو رہے ہیں اس وقت بھی قرآن کا علم سے وہ بھر گئے ہوئے ہیں نا، اس وقت وہ قرآن سے یہی ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے، اور جو مرزا قادیانی نے اس کی توجیہ کی پیش کی ہوئی ہے وہ ایک اور اوپر اپنے اوپر وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مقدمہ قائم کر رہے ہیں ایک طرح کا۔ کیا مقدمہ قائم کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اور پھنس رہے ہیں، بری طرح پھنس رہے ہیں کہ جی میں تو پہلے جھوٹ بول رہے ہیں ایک تو کہ جی میں نے رسمی عقیدہ بس لکھ دیا تھا۔ بھائی رسمی عقیدہ کوئی ایسے لکھتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ جی مجھے 12 سال لگے ہیں، کے لیے 12 سال قرآن کی آیت کو نص قرآنی کو دلیل بنا کر رسمی عقیدہ بیان ہوتا ہے، یا اس سے وہ تو قرآنی عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ہاں، تو یہ جو پوائنٹس ہیں ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں، ان کے اوپر آپ آئیں اور ہم سے بات کرنے کی کوشش ہی کر لیں۔ آپ کو دعوت ہے، نیچے آپ کمنٹ بازی اس کے بارے میں لکھیں، ذرا کمنٹ کریں، کوئی کمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ابھی نکات اٹھائے ہیں کمنٹ میں ہی جواب دینے کی کوشش کریں، مگر مجال ہے کہ جو قادیانی آئے کوئی ہمیں جواب دے اس کا، ٹھیک ہے؟ کبھی نہیں دے گا جواب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ زہر کا پیالہ کبھی نہیں آپ پئیں گے، مجھے پتا ہے کوئی مربی نہیں پیے گا وہ زہر کا پیالہ، وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا یہ بات۔ کیوں؟ اس نے آپ سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے۔ اور حیات مسیح اگر غلط ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے بھی تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو، حیات مسیح اگر ثابت ہو جاتی ہے اور مرزا صاحب کا وفات مسیح والا عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو مرزا صاحب تب بھی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سارا انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، وہ پلان آپ کو ایک فیڈ کیا گیا ہے، مگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نکات پر غور نہیں کر رہے جو ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سوال آپ ہمیں بتائیں، اس سوال کا آپ ہمیں جواب دیں۔ ہاں جی، تو اب میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سوال رکھے ہیں، کیا کوئی قادیانی آ کر اس پہ بات کرنا چاہے گا؟ مسلمان بھائیوں سے پوچھتے ہیں ہم۔ جی انا قاسمی بھائی، رضوی بھائی، السلام علیکم۔ رضوی بھائی، وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ بتائیں آپ کو ہمارا مقدمہ سمجھ آیا؟ جی سمجھ آیا، بڑا بہترین، یقین کریں۔ ہاں، تو کچھ عرض کرنا چاہیں گے آپ؟ اس کے حوالے سے کچھ عرض کریں۔ جنید بھائی میرے سے 10 منٹ دیں، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میں پھر اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی آئے ہیں، اسد بھائی۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں اسد بھائی؟ اسد بھائی سن رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ مصروف ہیں۔ حیدر بھائی، السلام علیکم۔ حیدر بھائی، اچھا چلیں آپ بھی مصروف ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ مرزا قادیانی کا جو اس نے کیوں تبدیل کیا ہے، کب کیا ہے، اس میں بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ جی 52 سال لگے، ٹھیک ہے؟ تو 52 سال تک کیا مرزا قادیانی شرک کرتے رہے؟ مرزا قادیانی صاحب بتائیں ہمیں، شرک کرتے رہے؟ دوسرا سوال
کہ اگر مرزا صاحب آپ کے بقول یہ شرک کرتے رہے یا نہیں، اگر نہیں کرتے رہے شرک، پہلے شرک نہیں تھا، تو کیوں ایسا کیوں ہے کہ پہلے شرک نہیں تھا اور اب کیوں شرک ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جناب یہ ایسے ہی تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت میں تبدیلی ہوگی۔ آپ تو مرزا صاحب کو غیر تشریعی نبی مانتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوا۔ اب اس کے بعد اس کے چوتھا سوال وہ کیا ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ 12 سال کیوں لگے ہیں؟ بارش کی طرح وہی ہوتی رہی ہے، کیوں لگے 12 سال؟ کیا مرزا صاحب میں کوئی کمی تھی یا مرزا صاحب کی یہ لاش میں کوئی کمی تھی؟ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو لازمی ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس، قادیانیوں کے پاس؟ کیا 12 سال لگے مرزا صاحب کو سمجھنے میں؟ کیوں لگے ہیں 12 سال؟ لگاتار وہی ہوتی رہی ہے، پھر بھی مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ معمور ہو کر انہوں نے وہی عقیدہ لکھ دیا قرآن سے۔ یہ بتائیں آپ، اگلا سوال، کہ معمور ہو کر انہوں نے حیات عیسیٰ کا عقیدہ کیوں لکھا ہے جبکہ وہ قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا؟ پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا کہ میں نے تو رسمی عقیدہ لکھا تھا؟ یہ بتایا جائے، اس کا جواب دیا جائے کہ یہ مرزا صاحب نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ یہ جو ہم نکات اٹھا رہے ہیں آپ سب حضرات کے سامنے، قادیانیوں کے سامنے خصوصاً، وہ ان باتوں پہ غور کریں۔ جب وہ ان باتوں پہ غور کریں گے تو ان کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ اب نیچے سے کمنٹ بازی بھی فیضی بھائی نوٹ کیا آپ نے بند ہوئی ہے کافی دیر سے، کوئی کمنٹ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں گے تو اس سے مرزا صاحب کا جھوٹا ہونا سب کے سامنے کھل جائے گا جب آپ ان پوائنٹس پہ غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوال لگایا ہے ساحل بھائی نے، بہت اہم سوال لگایا ہے، اس پر بھی غور کریں آپ اور اس پہ بتائیں ہمیں، اس کا جواب دیں آپ ہمیں۔ گالیاں دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گالیاں دیتے رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا جو ہم آپ ویسے نا، ویسے آج کمال کر دیا آپ نے، کویشچن بھی بڑا زبردست آپ نے لگوایا، اور اس پر آپ نے جو بریفنگ دی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ تو یہ بات تو بڑی زبردست ہے۔ جی جی ٹھیک ہے حسن بھائی، آپ سوال کدھر ہیں؟ اوپر آئے نا، اوپر نہیں آپ نظر آ رہے مجھے۔ حسن بھائی اوپر آ کے سوال کریں۔ میرا خیال ہے حسن بھائی پتہ کیا کرتے ہیں، جس طرح یہ موضوع ہے نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، ہم نے جب ایک حوالہ پڑھنا ہے نا، باقی جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں ان کا اور طریقہ ہے، جب ہم نے ایک حوالہ پڑھنا ہے نا تو ہم نے اس کو ساتھ، حسن بھائی اوپر آئے نا، جی جی آپ کر لیں سوال، آپ اوپر آ کر لیں۔ جب ہم نے وہی حوالہ پڑھنا ہے نا تو انشاءاللہ اس کو ساتھ ہم نے کمپیریزن کر کے قرآن حدیث کے احکامات سے، تو پھر جب ہم نے بیان کرنا ہے نا، بتاؤ بھئی یہ بات کدھر ہے، تو وہ اور ہی ایک مزہ ہوگا۔ جیسے ہمیں ایک ہی حوالہ ہے نا، وہ کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا سلیب پر چڑھایا گیا دو چوروں کے ساتھ، تو ہے نا اس پہ چیخیں نکلتی ہیں نا، تو اس پہ اس سے باقی حوالوں پہ اس سے زیادہ نکلیں گی۔ تو آج کا جو حوالہ ہے اس کے مطابق یہ بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں پہ آپ کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ کہاں سے آپ نے لیے؟ اگر یہ کہیں کہ بھی قرآن حدیث سے لیا، تو پھر ہم ان سے کہیں گے بھی نہیں، آپ کا یہ عقیدہ قرآن حدیث سے نہیں ہے بلکہ مرزا کا الہام سے ہے۔ تو جو الہام ہے اس کے بعد آپ نے قرآن حدیث کو اس الہام کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن سے عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا، اس کے بعد مرزا صاحب کو الہام ہوا تو آپ نے اپنا عقیدہ، مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ، پہلے تو وہ الہام کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں قرآن کی بات درست ہے، ان کے الہام کی بات غلط ہے۔ پھر انہوں نے کہا بھی نہیں، جو الہام ہے اس کے مطابق اب میں نے کہنا ہے کہ قرآن میں اسی کے مطابق بات ہے۔ تو اب تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ بتائیں قادیانیوں، آپ کا عقیدہ قرآن حدیث سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اگر وہ کہیں قرآن حدیث ہے تو پھر ظاہر ہے ہم ان کو بتائیں گے بھی نہیں، آپ غلط بیانی نہ کریں، آپ کا عقیدہ مرزا صاحب کے الہام سے۔ جی کیا فرماتے ہیں حسن بھائی؟ حسن بھائی نیچے اوپر آئے نا، حسن بھائی اوپر آ کے سوال کریں جو کرنا ہے آپ کو۔
ये بالکل आपको آپ سوال کریں اور بنائیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جو بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اور یہی پوائنٹ ہے ساحل بھائی ہمارا کہ اور اس اگر سوال کا مقصد یہ ہے، اور مقصد یہ اگر ہے کوئی کہ اور اگر کوئی قادیانی مربی آنا چاہتا ہے تو وہ آئے بھی، جو جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت نالج ہو. ایسے آگے اگر سر کھپائی کرنی ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. فضول میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مزے سے گفتگو چل رہی ہے. وہی اوپر آئے جس کو کچھ آتا جاتا ہو، ایسے ہی آگے اوپر سر کھپانے کے لیے نہ آئے. جی یہ شبیر بھائی آئے. شبیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شبیر گل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی حال چال ہے سونے ویروں دا؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک اپنی رحمت کرے سب دے جی اوتے. بہت جزاکم اللہ. اللہ اچھا یہ پاک جنید، تہاڈی محنت نو رنگ لاوے جڑی محنت کر رہے ہو. آمین. جنید بھائی یہ کشمیری اونلی صاحب آئے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھ لیں. انہوں نے شاید پتہ نہیں آپ کی بات سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن ان کو آپ بریفلی ایک دو لائن میں یہ بات بتائیں تو بلا ان سے پوچھے ہیں. کشمیری صاحب یہ جو یہ جو عقیدہ ہے آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ آپ نے کہاں سے عقیدہ لیا؟ جی کشمیری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مائک اوپن کریں کشمیری صاحب. بس سلام. جی دیکھیں آپ یہ سوال لگا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ کب اور کیوں چھوڑا ہے اور یہ کہاں سے انہوں نے عقیدہ لیا ہے؟ پھر یہ بتائیں ذرا مجھے. جب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کو تب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ان پہ قرآن کو واضح بتایا ہے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات. عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے وفات دی ہے. انی متوفیوں کا و رافعوں کا نہیں ہے، وفات کا لفظ پہلے ہے، پہلے میں تجھے وفات دوں گا اور پھر تجھے اپنی طرف بلاؤں گا، اٹھاؤں گا. تو رفع کا مطلب درجات کی بلندی ہے. نہیں نہیں، یہ ہم حضرت ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہم آپ سے سوال جو پوچھ رہے ہیں، دیکھیں مرزا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ کیا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جب ان کو معمور کیا گیا تو اللہ نے ان کو قرآن کے علوم سے بھر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور انہوں نے براہین احمدیہ حصہ چہارم جو لکھا ہے وہ معمور ہونے کے بعد لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے اور حیات مسیح سے کو ثابت کیا ہے. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ یہ بات نہیں، سچ ہے یا غلط ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کب مامور ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ مارچ 1882 میں. امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. انہوں نے پہلی بیعت کب لی ہے؟ بیعت پہلی کو چھوڑے، معمور ہونے کا دعویٰ انہوں نے کب کیا؟ مجدد ہونے کا. مجدد تو پہلے وہ تھے، لیکن وہ نبی ہونے کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا نا. معموریت کا دعویٰ دیکھیں، جب آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ اللہ ان کو اتنے عرصے سے وحی کر رہا ہے تو ان کو 23 سال لگے ہیں یا ان کو اتنے سال تک ہوتی رہی ہے، لگاتار وحی ہوتی رہی ہے، تو اگر وہ جھوٹے ہوتے تو وہ جناب ان کا گردن کاٹ دی جاتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب جب معمور ہوئے ہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو ہے معموریت کا دعویٰ کب کیا، مجدد ان کو کب اللہ نے بنایا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ان کو قرآن کے علوم سے کب بھرا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں یا نہیں ہے، یا میں آپ کے سامنے حوالے لگاؤں؟ جی آپ حوالہ لگائیں. ٹھیک ہے، میری سکرین بڑی کریں. سکرین بڑی کریں ساحل بھائی. السلام علیکم ساتھ جنید صاحب، دوسرے ساتھی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک نے سارے ویر؟ حضرت سلطان صاحب، اسد صاحب، قاسمی صاحب.
جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. ایکچولی اس وقت گفتگو چل رہی ہے اس لیے سارے آرام سے ہم حوالہ اس نظر بات آ کو رہا ہے یہ ڈسکس آپ کو؟ کشمیری جی صاحب بالکل آ رہے ہیں بالکل. کہتے ہیں کہ جی مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائی وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا، جو کہ براہین احمدیہ کے حصہ 238 پہ درج ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتے ہیں؟ خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، اور جو تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا ہے. اس نے تجھے قرآن کا علم دے دیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس الہام کے ذریعے براہین احمدیہ حصہ سوم کے 238 پیج پہ یہ الہام درج ہے مرزا صاحب کا. آگے اگلا حوالہ دیکھیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا، 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا، تو خدا تعالیٰ نے یہ الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا. اب یہ آپ نے عربی کی بات یاد رکھنی ہے، الرحمن علم القرآن. ٹھیک ہے، یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلا دیا ہے اور اس کے صحیح معنی تیرے پہ کھول دیے ہیں. یہ مرزا صاحب نے کہا ہے، دعویٰ مرزا صاحب کا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہ الہام کب ہوا مرزا صاحب کو. دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں. یہ وہی آپ براہین احمدیہ کے حوالے سے جائیں گے نا تو اس کا یہ پیج نمبر 238 ہی ہے. ٹھیک ہے، 237 ہے یہ. اور اس میں مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں، جلد نمبر 1 کے حساب سے 264 پیج ہے، مگر سائڈ پر اس کا پیج آ رہا ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ وہی ہے. یہاں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لیکن وہ جو ابھی اس حاشیے کی تحریر کے وقت یعنی مارچ 1882 میں ہوا ہے کہ یہ امر غیبی اور پیشین گوئی کو ظاہر کیا گیا ہے. آگے کیا ہے وہ جی، وہ آگے لکھ رہے ہیں اگلے پیج پہ وہ الہامی کلمات ہے. میں آپ کو وہ الہامی کلمات دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں، اس سے اگلا پیج ہے، دیکھیں جناب کشمیری صاحب، یہ وہی آپ کو نظر آ گئے الرحمن علم القرآن والے لفظ، یا احمد بارک اللہ فی، یہ جی آپ کو جی نظر آ گیا عربی میں جی الہام. جی جی کب ہو رہا ہے؟ مارچ 1882 میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی. ہاں. اب مرزا صاحب نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ حصہ چہارم. ٹھیک ہے، اور روحانی خزائن کے حساب سے جلد نمبر 1 پیج نمبر 593، اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، اور معمور ہونے کے بعد جب ان کو قرآن کے علم سے بھر دیا گیا ہے تب وہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہیں کہ کب جی میں وہ آپ کو حوالہ دوں تو وہ بھی دے دوں گا حوالہ. یہ کب لکھا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ رہے ہیں؟ یہ اس کے بعد لکھا ہے. انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یعنی کہ کرسچن کے وہ آ رہے ہیں، عیسیٰ سے مراد ان کی کیا یہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی کیا انہوں نے یہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے تھے وہ نبی، وہی نبی آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہاں پہ لکھا ہے یہ مجھے بتا دیں. 593 روحانی خزائن جلد نمبر 1. اور تو انہوں اس کا اعتراف بھی مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے. وہ اعتراف بھی انہوں نے دکھاؤں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے نہیں کہ میں نے نہیں یہ لکھا تھا. انہوں ہاں نے یہ اس کے بعد یہ کب لکھ کے بتایا؟ شروع میں ان کا یہ عقیدہ ہے، شروع میں جو ہے تھا ان کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان پہ واضح کر دیا، اس وقت تو انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ میں السلام بتا کا. رہا ہوں آپ کو، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 1882 میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن کا واضح کر دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، میں نے ابھی آپ کو حوالہ دکھا دیا، آپ یہ اتنا مان گئے ہیں. جی آپ بتائیں نا وہ جو لکھا ہے، آپ جس طرح کہہ اچھا رہے ہیں چلیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کس وقت کا ہے.
جی آپ کو نظر آیا پہلا حوالہ نظر آ گیا تھا کشمیری صاحب؟ جی جی میں نے دیکھا نہیں، آپ بول نہیں رہے تھے نا، میں نے سے آپ سے اچھا، سرچ کر. یہ اب نظر آ رہا ہے آپ کو یہ حوالہ؟ جی جی نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن صحیح کلیئر میں پڑھ نہیں سکتا یہ. میں پڑھتا ہوں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا حوالہ ہے، اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں آپ کیا اشیاء پڑھ رہے ہیں؟ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کا دین اسلام میں وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ظہور سے آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوبارہ کے الفاظ ہیں. اردو میں دوبارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ دوبارہ کا مطلب تھا دوسرا دور. ہاں دوبارہ آنا ہے جب انہوں نے، تو جو پہلے آیا ہوگا وہی دوبارہ آئے گا نا. جی جو پہلے آئے گا وہی دوبارہ آئے گا نا. پہلے جس طرح حضرت مسیح، ہاں جیسے بالکل جیسے پہلے جو پہلے آئے گا وہی دوبارہ آئے گا. تو آگے لکھتے ہیں کہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور میں پھیل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں مرزا صاحب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ انہوں نے آنا ہے. قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیکھیں. اگلا حوالہ دیکھیں. یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 1 پیج نمبر 601. ٹھیک ہے. روحانی خزائن کیا کہتا ہے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 1 پیج 601 براہین احمدیہ حصہ چہارم. اوکے پیج ٹھیک ہے 601. ہاں پہلے 593 تھا، اب 601 ہے. کیا لکھا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ میں پڑھ کر سناؤں؟ جی مجھے نہیں نظر آ رہا، پڑھ کے سنا دیں، کلیئر نہیں آ رہا صحیح. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. کہتا جی یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے کہ اگر طریق اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح طور پر آیات سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت، صف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پہ اتریں گے اور تمام راہوں کو اور پامال کر دیں گے اور خس و خشاک کی طرح بہا دیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلے اپنا بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ آیا ہوں معمور ہو کے، تو میں جناب یہ لوگوں کو پیار اور محبت کی تعلیم دے رہا ہوں. اگر جب یہ میری بات نہیں مانی جائے گی تو پھر وہ دور بھی بہت جلد آنے والا ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام جلالی طور پر ظاہر ہوں گے. جی اور آیت کا حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی 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 بالکل کشمیری آ صاحب رہی ہے، جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیں اب میں آپ کے سامنے پوائنٹ جو رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ 1882 میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں معمور ہو کر وہ قرآن کی ایک آیت انہوں نے وہ اپنے اوپر الہام کا ایک ذکر کیا ہے، قرآن کی آیت کا ذکر نہیں کیا، الہام کا ذکر کیا، اور کہہ رہے ہیں میں معمور ہوا، مجھے قرآن کے علوم سے بھر دیا گیا. وہ بھرنے کے بعد جب مرزا صاحب کو قانون ان کے قرآن کے معنی کھول دیے گئے ہیں، تب مرزا صاحب قرآن کی آیات پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نزول کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ان کی حیات کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن کی آیت سے رسمی عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے، یا قرآن کی آیت سے بندہ وہی چیز ثابت کر رہا ہوتا ہے نا جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے. قرآن سے جب دیکھیں میں جس چیز کا مثلا قرآن سے حوالہ دوں گا تو میرا تو وہ عقیدہ ہوگا تو میں حوالہ دے رہا ہوں نا، ورنہ میں کیوں قرآن سے وہ حوالہ دوں گا؟ اچھا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ہم مسلمانوں کا یعنی کہ حضرت مرزا صاحب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا تو وہی عقیدہ ہے جو عام مسلمان کا ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ جو مسیح موعود ہے جس کا ہے وہ ابھی یہ پوائنٹ آپ کو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں یہ رسمی عقیدہ تو نہیں ہے نا جو قرآن، دیکھیں قرآن سے ان کو کیا سمجھ آئی ہے بات؟ ابھی تک قرآن سے ان کو یہی سمجھ آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ابھی تک تو یہی سمجھ آئی ہے نا. جب ان کو مامور بھی اپوائنٹ بھی ہو گئے ہیں، اپوائنٹ ہونے کے باوجود ان کو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے وہ یہی عقیدہ لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے. میں نے ابھی آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے؟ میں تو وہی بات بتا رہا ہوں جو مرزا صاحب نے لکھی ہے.
اگر ایک بندے نے یہ پلاننگ کر رہا ہو آپ کے بقول کہ میں نے آگے یہ امام مہدی بننا ہے یا یہ کرنا ہے، تو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کیا؟ بالکل کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا، کیوں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ہوں. پہلے سے یہ پلان کیا ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ہاں ہاں. یہ اس پہ آنا ہے، تو آپ کیسے جب کہہ سکتے انسان ہو کوئی میں قتل اس طرح کرنے کا جاتا ہے، جب انسان کچھ بھی کرنے جاتا ہے، کوئی کچھ بھی کرنے جاتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. اس سے مرزا صاحب سے غلطی ہوئی ہے. اب مرزا صاحب نے یہ بات پہلے لکھ دی تھی حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. مرزا ٹھیک ہے، آپ دیکھیں میری میں بات ایک بات، سنیں. میری بات سنیں. ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. ابھی جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی. میرا پوائنٹ یہ ہے، مجھے آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ مرزا صاحب نے معمور ہو کر ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں قرآنی آیت کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے. تو ایک یہ شخص بات آپ کو، ایک شخص اس میں میری کوئی ایک بات شخص غلط خود ہے تو سے مجھے بتائیں کہ یار ایک شخص مجھے یہ بتائیں خود کہ سے میں نے کوئی اعلان بات نہیں کر غلط سکتا کی ہے. نا آپ جنید کو یہ بھائی. پہلے ایک پتہ نہیں تھا نا. میری بات ایک سنیں، شخص میری بات ایک پہلے شخص بولنے دیں، پھر آپ بولنے کا میں آپ کو موقع دوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ مارچ 1882 میں مرزا صاحب معمور ہو گئے ہیں. اس کے بعد مرزا صاحب براہین احمدیہ حصہ چہارم یہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بتا رہے ہیں قرآن کی آیات سے. کوئی رسمی نہیں لکھ رہے. وہ یہ نہیں لکھ رہے کہ جی میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. وہ یہ یہاں وہ لکھ رہے ہوتے نا، وہ یہ لکھتے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لانے والے ہیں. ایسا نہیں لکھ رہے. وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اور پھر وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. آپ مجھے صرف ابھی یہ بتائیں کہ کیا میں نے اس میں سے کوئی بھی بات غلط کیا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ جناب انہوں نے معمور ہونے کے بعد بھی یہ ذکر کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اب بھی آپ کو پتہ چل گئی کیا بات؟ انہوں نے جب امام مہدی ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد سے کبھی یہ نہیں کہا ہے. اچھا، معمور ہونے کے بعد انہوں نے یہ جی، کہا ہے؟ امام مہدی جب انہوں نے میں نے پہلے جی دیکھیں، مجدد بننے کے بعد تو انہوں نے کہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت کا وہ دیا ہے نا، اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے اس کی بات ہی نہیں کی. نبوت میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، میری بات سنیں. میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مرزا صاحب کو اللہ نے معمور کیا. مرزا صاحب حضرت مسیح موعود پہلے اپنے آپ کو اسی طرح مانتے تھے مجدد، جس طرح ہر صدی کا مجدد ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب ان کو یہ بتایا ہے کہ تو ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد تو انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے. میری بات کو اور سے دوبارہ سے سنیں، میری بات دوبارہ سے سن لیں. آپ مرزا صاحب کی اس عبارت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے علم سے بھر دیا جب وہ معمور ہوئے؟ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے سچ بولا ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا؟ جب وہ نبی بنے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی بات نہیں کر رہا میں نے ابھی آپ کو مرزا صاحب کا ایک حوالہ دکھایا تھا. اس حوالے میں مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب معمور کیا گیا تو مجھے قرآن کے علم سے بھر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور جب مجھے مجدد بنایا گیا. کیا آپ مرزا صاحب کے اس دعوے کو سچا مانتے ہیں کہ ان کی یہ جو تحریر ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ نبی ہیں، اس کے بعد کہا ہے تو مجھے بتائیں، پھر تو میں آپ کا پوائنٹ بنتا. نہیں، میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دینا آپ نے. میں آپ ایک حوالہ ایک کتاب کا لگا رہے ہیں، دوسرا دوسری کا لگا رہے ہیں، تیسرا اس کا لگا رہے ہیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا. دیکھیں میں کوئی اگر حوالہ غلط لگاؤں یا اس حوالے کا کچھ اور مطلب ہو، وہ آپ مجھے بتائیں کہ جنید بھائی یہ حوالے کا اردو زبان میں لکھی تحریر کا کچھ اور مطلب ہے، تو وہ مجھے آپ بتائیں. بالکل میں نے آپ سے سمپل یہ پوچھا کہ مرزا صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ سچی ہے یا آپ اس کو جھوٹا مانتے ہیں. سنیں سوال سیدھا سا ہے میرا، آپ کج بحثی نہیں کریں. مجھے صرف اگر نہیں بھی جواب دینا چاہتے تو بتا دیں، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ابھی آپ سے دیکھیں، ہم آپ سے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اور بڑے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں سمپل آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو یہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے جب معمور کیا گیا ہے، مجھے جب مجدد بنایا گیا ہے تو مجھے قرآن کے علم سے بھر دیا گیا، مجھے پر قرآن کے پوشیدہ معنی کھول دیے گئے ہیں. کیا آپ مرزا صاحب کی اس بات کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا مانتے ہیں اس دعوے کو؟ جی میں سچا مانتا ہوں. ہاں بہت شکریہ. یہی بس سمپل سی بات ہے. اس میں جواب دینے سے آپ پہلے گھبرا پتہ نہیں کیوں رہے تھے. اب اگر آپ اس کو سچا مانتے ہیں تو پھر مرزا صاحب نے قرآن کے علم سے بھرے جانے کے بعد، قرآن کے معنی ان پر کھل جانے کے بعد،
تو انہوں نے اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے براہین احمدیہ حصہ چہارم، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لے کر آنا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ہی حوالہ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت مسیح موعود نے براہین احمدیہ لکھی ہے اس ہاں وقت کوئی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مجدد ہوں یا وہ اس کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ وقت یہ میری بات سنیں پہلے، اس کے بعد آپ بولیں، مجھے ہی بولنے دیں۔ جب انہوں نے براہین احمدیہ لکھی ہے تو اس وقت یہ آپ کے جو عالم ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ عیسائیوں کو براہین احمدیہ لکھی، اور اس پہ سب جو بھی بڑے بڑے عالم تھے اس وقت مسلمانوں کے، انہوں نے مبارکباد دی اور یہ کہا کہ یہ شخص یعنی کہ ولی اللہ کا ولی ہے، مجدد ہے یہ شخص نا، جس نے کرسچنوں کے ساتھ مناظرے کیے اور مناظرے جیتے وہاں پہ، کرسچنوں کو جواب دینے کے لیے جو براہین احمدیہ بک لکھی ہے وہ اس لیے لکھی تھی۔ اس وقت تو حضرت مرزا صاحب کا یہی عقیدہ تھا جو عام مسلمانوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان سارے جتنے بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور کیا اس کے بعد تو وہ عقیدہ رکھیں، پھر تو ان کی وہی نہیں بنتی ہے، پھر وہ کیسے نبی ہو گئے؟ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جی کہ تو معمور یہ ہونے بات کے بعد، کوئی بندہ میں یہی آپ کو بات بھائی میرے سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ اگر دیکھو، نبی پاک میں صلی آپ کی بات اللہ سن علیہ لی ہے نا، آپ وسلم میری بھی بات سنیں، میں نے پہلے آپ کی بات سن لی ہے، جی اب آپ میری بات سنیں۔ میں آپ کو بالکل یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ معمور ہونے کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر تو وہ ان کا دعوی غلط ثابت ہو جائے گا۔ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کی تحریر ہے، یہ جو انہوں نے براہین احمدیہ حصہ چہارم میں 601 صفحے پہ، 441 پیج پہ، روحانی خزائن کے حساب سے 593 پیج پر قرآن کی آیات پیش کر کے، 593 پہ قرآن کی آیت پیش کر کے، اور بعد میں بھی انہوں نے 601 پہ آیت کا ذکر کیا ہے، یہ جو انہوں نے پیش کی ہیں، اس کے بعد معمور ہونے کے بعد وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ معمور قرآن کے اپنا یہ دعویٰ ان کا ہے کہ جب ان کو یہ الہام کیا گیا تو ان کو قرآن کے علوم سے بھر دیا گیا، اس کے بعد وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ یہی عبارت آپ کو ازالہ اوہام میں بھی مل جائے گی، 500 غالباً 502 پیج ہے، اس کے اوپر بھی مل جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے، یا آئینہ کمالات ہے اس میں بھی، کہ جی مجھ پر تو ساری چیزیں کھول دی گئی تھی، قرآن کا پورا علم مجھے عطا کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد مرزا صاحب یہ بات لکھ رہے ہیں۔ میں یہی تو پوائنٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کیوں کر قرآن سے علم پانے کے بعد بھی یہی سمجھا اور قرآن کی آیت پیش کر کے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لانے والے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رسمی تھا تو ان کو قرآن کی آیت نہیں پیش کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت کیوں پیش کی ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں، آپ اس پوائنٹ پر غور کریں، اسی رخ سے غور کر لیں تو آپ کو ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ مرزا صاحب نے، میں مرزا صاحب کو آپ کے اعترافی بیانات بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جو کہ بالکل غلط ملتے ہیں۔ فیضی بھائی اوپر آئیں ذرا، وہ 113 پیج کا حوالہ بھی دکھائیں ان کو، اور حقیقت الوحی 159 پیج کا بھی حوالہ دکھائیں ذرا، 152 پیج کا سوری، وہ دکھائیں ان کو آپ اوپر یہ حوالہ آتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کہ مرزا صاحب نے لکھا بعد میں، جھوٹ بولا، غلط بیانی سے کام لیا کہ جی یہ تو میں نے رسمی عقیدہ لکھا تھا۔ بھائی رسمی عقیدہ کہاں سے قرآن کی ایسے ثابت ہوتا ہے؟ رسمی عقیدہ تو قرآن کی ایسے نہیں نا ثابت ہوتا۔ اب آپ بولیں، اب آپ کا ٹائم ہے۔ جی رسمی عقیدہ وہی جو ہم مسلمانوں نے ہمارے نے بنایا ہوا ہے، سب لوگوں نے وہی، وہ بھی یہی اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے، یہی عقیدہ تھا۔ یار کشمیری بھائی ان کی بات تھوڑی سی سوچیں سمجھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے رسمی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، قرآن سے قرآنی عقیدہ ثابت ہوتا، رسمی قرآن وہ سے ہوتا ہے بات جو نہیں لوگوں کی نے انہوں خود نے، بنا قرآن سے لیا کب ہوتا کہا کہ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا واپس آئیں گے؟ یہ انہوں نے کب کہا ہے؟ لائیے تو ابھی کب سے جنید بھائی آپ کو بتا رہے ہیں، مرزا صاحب جب معمور ہو چکے، جب ان کو ان کے مطابق اللہ سے سارا علم مل گیا، اس کے باوجود بعد میں بھی مرزا صاحب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت کر رہے ہیں قرآن کی آیات سے۔ یہ تو کب سے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ میری یہ عرض ہے آپ سے، گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ تو شاید میں سمجھا نہیں سکا صحیح طریقے سے۔ یہ دیکھیں کیا دی ہوئی ہے، هو الذی ارسل
یہ والی جو آیت دی ہوئی ہے یہ اگر بڑی لگی ہو تو یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے 9 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے، میں یہ آپ سے لکھا ہوئی جو ہے وہ پیش گوئی ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تشریف لانا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہی دے رہے ہیں وہ، یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت، پھر آگے پھر ایک اور کوئی آیت دے رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ کہاں وہ آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے، دنیا پر اتریں گے۔ انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وہ تو نہیں کہا، انہی کے بارے میں تو لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ تو مسیح انہوں علیہ نے کہیں السلام نہیں لکھ رہے ہیں، مطلب تھرڈ سنگل، دیکھیں میری بات سنیں، یہی تو وہ بات لکھ رہے ہیں یہاں پر۔ دوبارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ، جی دوبارہ دوسرا دور، دوبارہ میں کہوں کہ جی میں مثلا میں یہ کسی کو کہوں کہ جی میں جو ہے نا دوبارہ سے کل اس براڈ پر آؤں گا، اس کا مطلب میں پہلی دفعہ آ چکا ہوں اور اب میں دوسری دفعہ بھی اسی براڈ پر آؤں گا۔ میں یہ اپنے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں نا، یا میں یہ کہوں کہ جی ساحل بھائی کل دوبارہ براڈ لگائیے گا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ساحل بھائی کل دوبارہ براڈ لگائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحل بھائی نے ایک دفعہ براڈ لگائی ہے، دوسری دفعہ بھی براڈ لگائیں گے۔ میں انہی ساحل بھائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب مرزا صاحب یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں، اب میری بات کو غور سے سنیے گا مرزا صاحب، آپ بے شک آگے پیچھے کے پیجز پڑھیے گا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جلالی طور پہ ظاہر ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں جو آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نرمی کا جو رویہ ہے وہ اپناؤں، میں دلائل سے بات لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ شرک کو چھوڑ دیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر میری بات وہ قبول نہیں کرتے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، تو اس کے بعد وہ دور ظاہر ہونے والا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ اتریں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ میں مسیح موعود ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ انہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ پہلے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انہی کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی بالکل مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا جو عقیدہ ہے، میں اگر آپ کے عقیدے کے مطابق ہی چلتا ہوں، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آپ نے میرے عقیدے پہ نہیں چلنا، آپ نے مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹس کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ آپ کی اسٹیٹمنٹ یہیں سے حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ساحل بھائی کی براڈ پہ کل دوبارہ آئیں گے تو آپ کل آئیں گے دوبارہ، یعنی کہ آپ وہ ہیں، تو آپ ابھی آپ کی اس بات سے اگر آپ پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ساحل بھائی بعد میں جاتے ہیں، تو آخر پہ جانے والا کون ہوگا؟ ساحل ہوگا یا آپ ہوں گے؟ یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ یہی آپ کے سوال نہیں کہ اگر سوال کا جواب ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھو بات سنو، ادھر سنو، میری بات سنو، سکون سے سننا بات آپ نے۔ میں آپ کو دوبارہ سے ایک بات کہتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا نا وہ میرے اس عقیدے سے متعلقہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتا ہوں، یہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے میرے پر ایک اعتراض کیا، اس کا بھی جواب میں دوں گا، آپ کو دے دوں گا جواب، بے فکر ہے۔ اب بھی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کو پتہ ہی تھا کہ مرزا صاحب نے معمور ہونے کے بعد بھی قرآن کی آیت سے حیات مسیح کا عقیدہ ثابت کیا ہوا، وہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن کے علم سے بھر جانے کے بعد انہوں نے معموری یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا، قرآن کی نص پیش کر کے قرآنی عقیدہ بتایا انہوں نے۔ آپ نے کہا پہلے آپ نے دوبارہ ڈسوی بھائی کو بولا کہ نہیں قرآنی آیت نہیں انہوں نے پیش کی، میں نے آپ کو قرآنی آیت دکھائی، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو آیت دکھائی، اور اس سے انہوں نے یہ عقیدہ ثابت لکھا۔ یہ کوئی رسمی عقیدہ نہیں تھا، یہ قرآنی عقیدہ تھا جس کو وہ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور معمور ہونے کے بعد
آپ نے مجھے اس کے اوپر بات کرنی تھی، نہ کہ میرے عقیدے پہ کوئی اعتراض کرنا تھا، کیونکہ ابھی آپ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب کے کو میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے اس کے اندر جو یہ بات ہے، یہ کتنی بڑی غلط بات سامنے آتی ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میرے عقیدے کے اوپر کہ جی ختم نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی اچھا، آپ کا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود پہ آپ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ میں نے مسیح موعود بننا ہے، یہ بننا ہے۔ اگر آپ کی بات ہی مان لی جائے تو اگر انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا، انہوں نے بذات خود وہ خدا کی طرف سے نہیں مأمور ہونا تھا، انہوں نے اپنا پلان تھا کہ میں نے کرنا ہے، تو وہ یہ بات کیوں کہہ رہے تھے پہلے؟ وہ یہ کیوں لکھ رہے تھے کتاب میں؟ اس کا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ابھی تو میں نے کوئی پلان کی بات ہی نہیں کی ہے، ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری بات سنیں، سکون سے سنیں، اس پہ میں آؤں گا، بے فکر ہو جائیں۔ یہ ابھی آپ مجھ سے یہ اسپیچ اس پہ ایگری کریں کہ مامور ہو کر کیا مرزا صاحب نے قرآن مجید کے علوم سے بھر جانے کے بعد قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کی ہے؟ آپ سن کہتے ہیں ہاں کی ہے ثابت، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اتنا تو کہیں گا یار، مانے تو صحیح کہ ہاں کی ہے ثابت، قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں، وہ مامور ہونے کے بعد قرآن کا علم بھرے جانے کے بعد وہ قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ کہ آپ یہ بات کہنے سے کنی کترا رہے ہیں؟ معمور ہونے کے بعد جب انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہی مسیح موعود، اس کے بعد کہاں کہا؟ اس کے بعد تو اصل جو ہے جو اعلان کیا انہوں نے، اس کے بعد مجھے بتائیں کب کہا؟ ایک سیکنڈ رک جائیں، سوری معذرت، ہماری بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے بہت جناب عزت کے حامل ایک شخص ہیں ارشاد انصاری بھائی، پہلی دفعہ ہماری براڈ پہ تشریف لائے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ان کا مائک ابھی میوٹ کر دیں، ہم ان سے ابھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، مگر معذرت ہے ابھی ایک بات چیت چل رہی ہے، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی اب آپ بات کر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہو وہ مسیح میں ہی، کشمیری صاحب، اس کے بعد انہوں نے کب کہا کہ انہوں نے یہ خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ میرا بھی پہلے یہی عقیدہ تھا جو عام مسلمانوں کا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے تو وہ نہیں تھا نا کہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کہہ دیا میں نبی ہوں یہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بتایا کہ تو ہی وہ مسیح موعود ہے، پھر یہ ساری چیزیں ان کے اوپر واضح کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے پھر یہ بتایا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو ہے 12 قبیلے تھے، 2 قبیلے تھے یروشلم میں، 10 میں نے آپ سے ایک تھے۔ سیدھا سوال پوچھا ہے میرے بھائی، میں نے ابھی آپ کے سامنے سیدھا سوال پوچھا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 صفحات رکھے ہیں، 2 صفحات رکھے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہاں پر مرزا صاحب قرآنی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر رہے ہیں نا، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو آپ آگے پوائنٹس کریں اس کے پر بھی ہم آتے ہیں، اتنی سی بات ہے، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اور آگے وہ بات لکھ رہے ہیں۔ میں یہ بات مان رہا ہوں کہ ان کا یہ پہلے عقیدہ تھا، بس ٹھیک ہے، آگے مان رہے ہیں نا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم آگے چلتے لیکن ہیں۔ انہوں نے معمور ہونے کے بعد تو یہ عقیدہ نہیں بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں معمور ہونے کے بعد یہ کہا ہے کہ میں ابھی تو بتا رہا ہوں، مامور ہونے کے بعد بیان کیا انہوں نے یہ عقیدہ۔ آپ یہ کیا لکھا؟ ابھی میں نے کیا بتایا یہ آپ کو؟ یہ کتاب انہوں نے کب لکھی ہے؟ مامور کب ہوئے ہیں وہ بتائیں مجھے، ان کے اپنے بیان کے مطابق میں نے ابھی آپ کو دکھایا، مامور کب ہوئے وہ بتائیں مجھے۔ جب لکھی ہے تو انہوں نے کوئی نہیں کیا ہے، جب باقاعدہ انہوں نے بیعت کی ہے تو تب معمور ہوئے ہیں 1900۔ نہیں، انہوں اپنی زبان سے لکھ رہے ہیں کہ بھائی میں معمور ہو گیا اس الہام کے ذریعے، مارچ 1882 کا ڈیٹ بتا رہے ہیں، آپ ان کے اس بیان کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب دعویٰ یہ کیا بیان ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے پوچھا دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ وہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، مجھے معمور کیا گیا ہے، تو آپ نے کہا، اور مارچ 1882 میں تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ ان کا دعویٰ سچ ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا مجھے بتاؤ کون سی بات سچ ہے؟ کیا وہ ان کا یہ دعویٰ سچا ہے آپ کے مطابق؟ امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، امام مہدی کا میں نے بات ہی نہیں کی، میں نے بات کری کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معمور ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے مارچ 1882 کے حساب سے، ٹھیک ہے،
اور جو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے قرآن کے علوم سے بھر دیا گیا، کیا اس دعوے کو آپ سچ مانتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں سچ مانتے ہو. آپ نے ایسے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی کہا تھا میں نے. ہاں شاباش. جب آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماموریت کا جو ان کا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا، اس کے بعد ان کی یہ میں آپ کو کتاب تحریر دکھا رہا ہوں، ماموریت کے بعد کی تحریر دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے تحریر آپ کو ان کے ماموریت کے بعد، اللہ سے الہام پانے کے بعد، بارش کی طرح وحی ہونے کے بعد والی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جی میں تھوڑا بزی ہوں آفس میں سر آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. اسے کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی دیر، 20 منٹ مجھے دے دیں. ویلکم. ٹھیک ہے جی، لیں جی بھائیو. جی رضوی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس جی دیکھیں اینڈ پہ کیا کر گئے ہیں. ارشاد بھائی آئے ہیں. السلام علیکم استاد جی. یہ جناب بھائی بھی کیا یہ ہمارے جناب استادوں میں سے ہیں. السلام علیکم حضرت جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی گزر رہی ہے. ماشاء اللہ حضرت، آپ کی آواز دیکھ کے میں اتنا خوش ہوا ہوں. کیوں اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں، یہ بس گزر رہی ہے. میں جنید بات کرو، جنید رفیق، جو وہ واٹس ایپ پر یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی کانفرنس ہاں، اب گروپ یاد میں. آیا جنید رفیق صاحب جی ہاں. ہاں، اور آپ نے مجھے وہ بتایا بھی تھا وہ مسیل عیسیٰ کا، اور وہ جو یا علیہ السلام والی بات، وہ آپ نے مجھے حوالہ بھی دیا تھا. کیا موضوع گفتگو کیا ہو رہی ہے اس وقت؟ کیا کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ حضرت جی اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ براہین احمدیہ میں معمور ہونے کے بعد حیات اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ لکھا ہے. یہ اچھا اچھا حوالے کے اندر ہاں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو وہ مان کر گئے ابھی کہ ہاں جی معمور ہونے کے بعد انہوں نے یہ حیات مسیح کا عقیدہ لکھا، اور ابھی اچھا وہ اچھا ٹائم لے لیا کچھ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ٹائم لے رہا ہوں، اور وہ ٹائم لے رہے ہیں. جی اچھا. یہ لوگ تو حیات عیسیٰ کو نہیں مانتے احمدی حضرات، تو کہتے ہیں ان کی موت واقع ہو چکی ہے. بالکل. جی یہ مگر کہتے ہیں. مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ میں حیات جی مسیح کا عقیدہ لکھا، ہاں اور اس کے بعد پھر اس نے یہ لکھا کہ جی وہ فوت ہو گئے ہیں. پہلے یہ لکھا کہ وہ حیات ہیں، پھر اچھا.